السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، پچھلی دفعہ ہم نے جو پڑھا تھا کہ عمرہ کا اختتام ہوا تھا، تو اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ بہت اہم پوائنٹس ہیں جو ہم نے پڑھنے ہیں آگے، اور اینڈ پہ ہم نے انشاءاللہ دعائیں بھی پڑھیں گی، ٹھیک ہے۔ اللہ کرے وہ دعائیں پڑھنے کا وقت رمضان میں ہی آئے تو اللہ تعالیٰ ان سب دعاؤں کی قبولیت فرما دیں، آمین۔ تو شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر 60 سے۔ فصل ہے معتمرین وغیرہ پر امر بالمعروف کے وجوب کا بیان، یعنی معتمرین وغیرہ پر، معتمرین ہیں جو عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان پر سب سے بڑی چیز جو واجب اور ضروری ہے وہ ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ تو یہاں پر رک کر ذرا یہ یاد رکھیں کہ عمرہ اور حج ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کی انفرادی عبادت نہیں ہے۔ آپ جہاں جا رہے ہیں آپ وہاں پر اکیلے نہیں ہوں گے، تو ایک پورا جمع غفیر ہوتا ہے جو مختلف رنگ، نسل، تہذیب کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کی ظاہر معاملات ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر بحیثیت امہ ہم پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس بات کو مت بھولیں۔ تو فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت اور اسی پر مذہب اسلام کی اصلاح و بقا کے انحصار کی وجہ سے بعض اہل علم کے نزدیک یہ ارکان اسلام کا چھٹا رکن ہے۔ سبحان اللہ! کبھی ہم نے سوچا کہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا دراصل اسلام کا رکن ہے؟ یعنی اسلام اس کے بغیر، ارکان وہ چیز ہوتا ہے نا جس پر اسلام کی بنیاد ہے، بیس ہے، تو کوئی ایک چیز رکن مس ہو جائے تو پھر وہ ظاہر بیس پوری نہیں ہوئی۔ تو ہم 5 رکن تو جانتے ہیں، یہ چھٹا رکن ہے۔ جس امت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا چراغ گل ہوا، اس کے دین کے نشانات مٹ گئے اور وہ اکثر و بیشتر اصول و فروع سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اور یہ ہم اپنے سے پہلی جس امت کو ہم سے پہلے جس امت کو فضیلت دی گئی تھی اس کی حالت کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ ذلت اور مسکنت ان پر ڈالی گئی تھی، ان کے حالات جیسے آپ میں سے بہت سے لوگ دورہ قرآن کر رہے ہوں گے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے بہت سے ایسے ہو گئے تھے جو برائی سے روکتے نہیں تھے، بلکہ کچھ ایسے تھے جو برائی سے روکنے والوں کو روکتے تھے کہ تمہیں کیا پڑی ہے دوسروں کی اصلاح کی۔ حالانکہ دوسرے کی اصلاح کرنا اور اس کو منکر سے روکنا یہ دراصل امت کا ایک فریضہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس امت پر مسکنت ڈالی گئی، ذلت ڈالی گئی، اس کے بعد افضل امت اس امت کو قرار دیا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ تو اس امت کا حصہ ہو جانا صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے اوپر ایک لیبل لگوا لیا جائے، بلکہ اس کے جو ارکان ہیں اس کو پورا کیا جائے، اور اس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ضروری ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ وحی الہی سے جڑے نہیں رہیں گے، اصل دین آپ کی زندگیوں سے نکلتا چلا جائے گا، تو پھر آپ کیسی امت ہیں؟ آپ کے پاس کیا بنیادیں ہیں؟ اور جب یہ ہوتا ہے کہ انسان اصل دین سے ہٹتا ہے تو دینی امور کی معرفت، جاہلوں کی تعلیم، بھولنے والے کی یاد دہانی اور غافلوں کی تنبیہ کا صرف اور صرف یہی ذریعہ ہے کہ لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر آپ دینی امور کی معرفت نہیں دیں گے تو لوگ اپنے ظن و گمان کی بنیاد پر ایک اپنا ہی دین کھڑا کر لیں گے، اور اسی طرح معاشرے میں جہلا جو پیدا ہو گئے ہیں، جو پڑھے لکھے جاہل ہیں جن کو کہنا چاہیے، یعنی آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر کسی انسان کے پاس بڑی بڑی ڈگریز ہیں تو وہ تو پڑھا لکھا ہے۔ جاہل وہ جس کو اپنی آخرت کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے، جو اصل علم سے بیگانہ ہے، تو ایسے لوگوں کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بہت سے وہ لوگ جو کہ جانتے تو ہیں لیکن ان کو یاد دہانی کی ضرورت ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جو عمل سے غافل ہیں، تو ان کی تنبیہ، ان کو ڈرانا ضروری ہے، ان کو متنبہ کرنا ضروری ہے، اور وہ اسی سے ہی ہوگا کہ وحی الہی سے، آیات سے، احادیث سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا جائے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس فریضے کے حاملین کی تعریف کی اور انہیں تمام مخلوقات سے افضل قرار دیتے ہوئے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے 8 حصے ہیں، ایک حصہ اسلام ہے، ایک حصہ نماز ہے، ایک حصہ زکوٰۃ ہے، ایک حصہ روزہ ہے، ایک حصہ حج بیت اللہ ہے،
ایک حصہ امر بالمعروف ہے، ایک حصہ نہی عن المنکر ہے، ایک حصہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ایسا شخص خائب و خاسر ہے جس کا اسلام میں کوئی ایک حصہ بھی نہ ہوا۔ یہ صحیح الترغیب الترہیب میں البنا رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ اسلام کے حصوں میں شامل ہے، اور یہاں پر آپ کے سامنے ایک حدیث بھی آ گئی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہمارا اس میں کوئی حصہ ہی نہ ہو، یا اسلام کے بہت سارے حصوں میں ہمارا حصہ نہ ہو، کیونکہ ایسے شخص کو خائب اور خاسر کہا گیا۔ اب یہ فریضہ لوگوں کی زندگی میں اجنبی سا بن کر رہ گیا ہے، اور لگ بھگ ناپید کے مشابہ ہو چکا ہے، یعنی کہیں کہیں خالی آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ اس فریضے کو ادا کر رہے ہوں، اور اجنبی کا مطلب یہ ہے کہ جو ادا کر رہے ہیں ان کو ایسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کوئی انوکھا ہی کام کر رہے ہیں۔ اکثر معتمرین بہت زیادہ مخالفات میں واقع ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بعض نمازوں کے وقت سوئے رہتے ہیں، کچھ تصویر کشی میں مصروف ہیں، کچھ معتمرین سب سے پاکیزہ اور مقدس سرزمین پر حرام اور خبیث چیز یعنی سگریٹ نوشی میں مگن ہیں، اور بعض داڑھی منڈوا رہے ہیں، اور کچھ اپنے کپڑے ٹخنوں سے نیچے گھسیٹ رہے ہیں، جبکہ کچھ عورتیں بے پردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے حسن و جمال کی نمائش کر رہی ہیں، تو کچھ تنگ اور بیل بوٹے والے لباس پہنے ہوئے مردوں کے ساتھ گھل مل کر ان کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں، اور اسی طرح کی دیگر بہت سی مخالفات دکھائی دیتی ہیں۔ یہ ساری خلاف ورزیاں اس فریضے یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے نہ ہونے کی وجہ سے ہی سرزد ہو رہی ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان حج بیت اللہ کے سفر پر ہوتا ہے، وہ عمرے اور حج پر ہوتا ہے، تو وہ تو ایک خاص کیفیت میں ہوتا ہے، اور وہ تو اللہ کی راہ میں نکلا ہوتا ہے۔ اللہ کا تقویٰ تو ہر وقت مد نظر ہونا چاہیے، اور اللہ کا تقویٰ کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے کاموں کو لازم کر لیا جائے اور اس کی ناراضگی کے کاموں سے بچا جائے۔ لیکن اب جب آپ حج و عمرہ کے سفر پر جاتے ہیں تو بے شمار ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو غیر شرعی ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ امت نے اپنے فریضے سے غفلت برتی ہوئی ہے۔ ہم امر بالمعروف نہیں کرتے، نہی عن المنکر نہیں کرتے، نہ حج کے موقع پر کرتے ہیں اور نہ ہی عام اپنے گھروں میں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حج اور عمرے کے موقع پر جو شخص آیا ہوتا ہے، اس کا آپ کیا جانیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کس خیر کے لیے وہاں پہنچا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کے ظاہری حال حلیے پر نہ جائیں، اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر یہاں پر پہنچایا ہے تو یقیناً اس کے لیے یہاں پر کوئی خیر ہے، اور ہو سکتا ہے میری بات سے اس کے لیے اس خیر کا دروازہ کھل جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس فریضے کی ادائیگی میں لگ جائیں، اور یہ صرف وہاں پر نہیں، یہ اپنے گھروں میں بھی، اپنے ارد گرد، اپنے کام کرنے کی جگہوں میں بھی یہ ہمارا کرنے کا کام ہو، کیونکہ کوئی کام ایک دم سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پیچھے ایک پوری بیس نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کبھی آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہی نہیں ہے، اور اس کی اہمیت کو آپ نے جانا ہی نہیں ہے، اور اس کو چھوڑ دینے کی جو کوتاہی ہے یا غفلت ہے، اور اس سے کیا عقاب آنے والا ہے، اس کو آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں، تو آپ ایک دم سے اٹھ کے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کریں گے نا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے تیاری یہیں سے ہی ضروری ہے۔ تمام عمرہ کرنے والوں پر ضروری ہے کہ وہ ایمان کی حقیقی اور سچی محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے فریضہ نصح و خیر خواہی کو انجام دیں، ٹھیک ہے۔ نصیحت کریں، دوسروں کی خیر خواہی یعنی ان کے لیے بھلائی چاہنے کو مد نظر رکھیں اور یہ کام کریں۔ باجماعت پانچوں نمازوں کی اسی طرح پابندی کریں جس طرح اللہ نے اپنی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حکم دیا ہے۔ جو لوگ مساجد کو چھوڑ کر اکثر گھروں میں ہی نمازیں پڑھتے ہیں، خواہ مکہ میں ہوں یا اس کے باہر، یہ بالکل غلط اور شریعت کی مخالفت ہے، جس سے روکنا اور باجماعت مسجد میں ادائیگی نماز کا حکم دینا واجب ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اب جب ہم نے اپنے بچوں کو اس طرف لاتے ہیں کہ وہ باجماعت نماز ادا کریں، تو وہ ان کے منہوں سے کیا نکلتا ہے کہ فلاں بھی تو ایسے ہی کرتا ہے، فلاں بھی تو یہ کر رہا ہے، گھر پہ بھی تو نماز ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ دین کی اصل تعلیم کتابوں میں بند ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کو ہم کھول کھول کے بیان نہیں کرتے، ہم امر بالمعروف کرتے نہیں ہیں۔ تمام معتمرین وغیرہ پر اللہ کے حرام کردہ امور سے مکمل اجتناب اور ان کے ارتکاب سے بچنا ضروری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام کیا ہے ان سے مکمل طور پر بچیں اور ان کا ارتکاب نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسے اعمال نہ کریں جس سے اللہ کی ناراضی آتی ہو، بلکہ معتمرین اور باشندگان مکہ کے لیے ان محرمات سے پرہیز کرنا بنسبت غیروں کے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس شہر امین میں اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب
گناہ کے اعتبار سے زیادہ سنگین اور سزا کے اعتبار سے زیادہ عظیم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو عذاب علیم یعنی دردناک عذاب کی دھمکی سنا دی جو حدود حرم میں ظلم و الحاد کا صرف ارادہ کرے، ٹھیک ہے، ظلم کا مطلب ہوتا ہے ودون شعین غیر محلی ہی، کسی چیز کو اس کے مقام کے علاوہ کہیں رکھنا، ٹھیک ہے، تو کسی کا حق ادا نہ کرنا، کسی کے ذات میں دخل دینا، یعنی کہ اس کی یعنی کہ حق کو غصب کرنا، یعنی اپنی حدوں سے آگے بڑھنا، ٹھیک ہے، اور الحاد جو ہے وہ کجروی ہے، تو جو صرف اس کا ارادہ ہی کرے گا تو جو اس کا ارتکاب کرے اس کی سزا کا عالم کیا ہوگا، بلا شبہ اس کی سزا زیادہ سنگین اور عظیم ہوگی، لہٰذا اس سے اور اس کے علاوہ تمام معاصی یعنی گناہوں سے احتراز اور اجتناب واجب ہے، یعنی واجب کے درجے تک ہے کہ یہ اس سب سے بچا جائے۔ سب سے بڑا اور سنگین گناہ مردوں کو پکارنا اور ان سے مدد طلب کرنا، ان کے نام کی نظر نیاز دینا، ان کے تقرب کے لیے کوئی جانور ذبح کرنا یا ان سے یہ امیدیں رکھنا کہ وہ اپنے ماننے والوں کے لیے اللہ کے ہاں سفارشی ہوں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ہمارے معاشروں میں کتنی عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور جو ان باتوں میں پڑا ہوا ہے نا وہ تو سوچے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا اس کی عقل غور و فکر سب ختم ہو گیا ہے کہ اللہ کی عظمت اور معرفت اس کے دل میں رہی نہیں ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ مردے کچھ اختیار رکھتے ہیں اللہ کے ہاں میرے لیے، نعوذ باللہ، یا یہ کہ مرے ہوئے انسان سے کچھ مانگا جا سکتا ہے جس کو اپنی زندگی پر اختیار نہیں، اگر ہوتا تو وہ مرنا کیوں پسند کرتا، تو وہ تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ایسی بات گمان رکھنا کہ یہ ان کے مریض کو شفا یاب کر دیں گے یا ان کے کسی گمشدہ وغیرہ کو واپس لوٹائیں گے۔ تو اگر آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں تو ہر ممکن حد تک پیار و محبت سے ان کو سمجھانے کی اور توحید کی طرف لانے کی کوشش کریں، یعنی کوئی اللہ کو بھی ماننے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اعمال بھی کر رہا ہے تو اس کا ایمان کتنا خطرے میں ہے نا، تو پھر اس کی جان آخرت میں کتنی خطرے میں ہے کہ وہ جا پڑے جہنم میں۔ یہ سب شرک اکبر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور یہی زمانہ جاہلیت کے مشرکین کا وہ دین ہے جس سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو مبعوث فرمایا اور تمام کی تمام کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ ہر شخص کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ وہ ان امور سے بچے اور اس قسم کے سابقہ گناہوں سے، ٹھیک ہے، یہ جہاں پر بیان کیے گئے ہیں، اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو تو توبہ کرے اور اس سے توبہ کے بعد ہی نئے عمرے کا آغاز کرے، کیونکہ شرک اکبر سے تو تمام کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہو جاتے۔ پھر ہیں شرک اصغر کی اقسام، اس میں سے غیر اللہ کی قسم ہے، جیسے نبی، کعبہ یا امانت وغیرہ کی قسم کھانا۔ اس کے علاوہ ریا اور نمود یعنی دکھاوے کے لیے اور شہرت طلبی بھی شرک اصغر کی قسموں میں سے ہے۔ نیز یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یا یہ کہنا کہ اگر اللہ اور آپ نہ ہوتے، یا یہ کہنا کہ یہ اللہ اور آپ کی طرف سے ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا ان جیسے دیگر اقوال اور افعال کا ارتکاب کرنا شرک اصغر میں سے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو بھی یہ باتیں سن رہے ہیں اگر آپ معاشرے میں نکلتے ہیں، آپ عورتوں کو یا مردوں کو دیکھتے ہیں کہ ویسی باتیں کرتے ہیں تو انہیں روکیں ان باتوں سے، ٹھیک ہے، کیونکہ زبان پر وہی بات آتی ہے جو دل میں ہوتی ہے، تو دل میں اگر ایسے تصور بسائے ہوئے ہیں کہ اللہ اور یہ جو میرا ان داتا ہے نعوذ باللہ، یہ جو بعض اوقات جو ہے وہ کسی پیر بزرگ کا ہوتا ہے کہ میں فلاں کے در پر جانے سے بچہ ہو گیا یا اولاد نرینہ ہو گئی، یا یہ کہ بعض اوقات اپنے ہی گھر والے لوگوں کے لیے اتنے وہ ہو جاتے ہیں کہ جو اللہ چاہیں اور جو آپ چاہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو لوگوں کو ان باتوں سے روکیں کیونکہ یہ شرک اصغر کی قبیل میں سے ہیں۔ اور ریا اور نمود اور شہرت طلبی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچائے، اور جب آپ کوئی بھی نیک عمل بھی کر رہے ہو نا، کیونکہ اس میں ہماری بڑی پکڑ ہے، یہاں پر دیکھیں آپ کہ ایک تو وہ لوگ ہیں نا جن کو پتہ نہیں ہے، وہ کچھ ایسے افعال میں پڑے ہوئے ہیں جس کا بھی میں نے یہاں پر ذکر کیا، اور ایک وہ ہیں جن کے پاس سارا علم ہے لیکن وہ جب کسی عمل کو کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کہ فلاں مجھے دیکھے کہ میں کتنی بڑی عالمہ ہوں یا کیا ہوں۔ تو ان تمام شرکیہ برائیوں سے بچنا، انہیں چھوڑنے کی باہم ایک دوسرے کو تلقین کرنا واجب ہے۔
اہل علم خواہ وہ معتمرین ہوں یا شہر امین یا شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باشندگان، ان پر واجب ہے کہ وہ لوگوں کو اوامر الہی کی تعلیم دیں اور شرک و معصیت یعنی گناہ اور دیگر محرمات سے باز رہنے کی تلقین کریں۔ ان مسائل کو کھلے دلائل اور تسلی بخش جواب سے واضح کریں۔ ٹھیک ہے، اب پھر سے سنیں، ان مسائل کو کھلے دلائل یعنی بین دلیلیں ہوں آپ کے پاس، اور دوسرے کے ذہن میں اگر کچھ سوالات آ رہے ہیں تو ان کو آپ سنیں اور ان کا تسلی بخش جواب دیں، کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو شرک سے نکالنا ہے۔ اور جیسے بھی میں نے بتایا کہ جو زبان پر آتا ہے یا جو ہمارے اعضاء سے سرزد ہو رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر نعوذ باللہ کوئی پڑ جاتا ہے جا کے سجدے پر قبر کے سامنے، تو وہ ایسے ہی تو نہیں ہو گیا، اس کے دل میں کوئی ایسا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ مجھے یہ قبر والا بھی کچھ دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اب آپ اس کو ڈنڈے کے زور سے روک دیں گے لیکن جبراً اسلام تو اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے دل کے جو خیالات ہیں نا، جس روش پر وہ چل پڑا ہے، جس میں وہ پھنسا ہوا ہے، اس کی آپ کو مرمت کرنی پڑے گی، یعنی کہ اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، مرمت ان دا سینس نہیں کہ نعوذ باللہ آپ اس کے ساتھ سختی برتیں، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جیسے بظاہر دیکھنے میں کوئی مشین اس کے سارے پرزے ٹھیک کام کر رہے ہیں لیکن اندر سے کوئی خرابی ہے تو اب آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب انسان کا دماغ مسلسل ایک انداز میں سوچ رہا ہوتا ہے نا، تو ہوتا کیا ہے کہ ایسے نیورل پاتھ ویز بن جاتے ہیں کہ وہ اس کے برعکس سوچ ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، تو وہ اپنے اس کام کو تو جواز دے رہا ہے، وہ تو اسی ایک یعنی سمجھے وہ ایک سرنگ میں بند ہو گیا ہے اور وہ وہیں پر ہی بھٹک رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب وہ وہاں پر بھٹک رہا ہے تو وہ جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے جو ضمیر کے نام پر ہمارے اندر ہے، اور یعنی یہ کہ انسان معروف کو پہچانتا ہے، معروف کو پسند کرتا ہے، تو وہ کیا ہوتی ہے، وہ پھر مر جاتی ہے۔ انسان بھٹکتا رہتا ہے وہی اپنے سوچوں میں اور وہی کچھ، تو جب آپ اس کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں تو فوراً تو وہ ہدایت کی طرف نہیں آتا، وہ وقت لیتا ہے، اور پھر اس وقت اس کے ذہن میں بے شمار سوالات ہوتے ہیں جو اس کی زبان پر آتے ہیں، تو اب آپ نے ان کی تسلی کرانی ہے، تشفی کرانی ہے۔ ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں اور اللہ نے ان پر بیان و تبلیغ کا جو فریضہ عائد کیا ہے اسے ادا کر سکیں۔ یہ چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو میں کہتی ہوں کہ کسی ڈاکٹر انجینئر کی ذمہ داری سے بھی بڑھ کے ذمہ داری ہے۔ جیسے کوئی ڈاکٹر کسی مریض کے زخم کو ٹانکا لگاتا ہے، اسی طرح آپ نے اپنے مریض کے ذہن میں جو گتھیاں ہیں نا ان کو سلجھانا ہے۔ کہیں کوئی گرہ لگ گئی ہے اور اس کی وجہ سے خیالات کا بہاؤ بہک گیا ہے اور اللہ سے تعلق اس کا کمزور ہو رہا ہے، تو اب آپ نے اس کو اللہ سے جوڑنا ہے، اس کی ذہن کی گتھی کو سلجھانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہ کام لے لیں، آمین۔ جو حرمین شرفین کے رہائشی ہیں، خواہ وہاں پیدائشی ہوں یا بیرون ملک سے آنے والے مقیمین یعنی رہنے والے، ان کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس جگہ کے مکین ہیں جہاں وحی کا نزول ہوا۔ اللہ کے دین کا سمجھ بوجھ حاصل کرنا ان کا اولین فریضہ ہے۔ اس کے حصول کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کریں، خصوصاً عقیدہ اور حج اور عمرہ کے مسائل خوب سیکھیں تاکہ لوگوں کی رہنمائی کر سکیں، اور اگر ان سے کوئی سوال کیا جائے تو سائل کو یعنی سوال کرنے والے کو علم و معرفت کی روشنی میں جواب دے سکیں۔ کسی شرعی مخالفت کو دیکھیں تو انتہائی نرمی اور خوش اسلوبی سے اس پر تنبیہ کر سکیں، یعنی اسے متنبہ کریں، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین یعنی جو میری پیروی کرنے والے ہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں۔ اور ایمانی تقاضا کے پیش نظر حرمین کے زائرین کا اکرام و احترام کریں، یعنی جو یہاں پر زیارت کرنے آئے ہیں، اور دینی مسائل عقیدہ اور عبادت سے لے کر معاملات وغیرہ تک میں نرمی اور خوش اسلوبی سے ان کی رہنمائی کریں۔ پھر تمام معتمرین اور زائرین کرام کی ذمہ داری ہے
کہ وہ اس فریضہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے حامل اور ناشر، یعنی اس کو اٹھانے والے اور اس کو نشر کرنے والے، پھیلانے والے بن کر آپس میں باہمی طور پر اسے قائم رکھیں تاکہ خلق خدا کے ساتھ احسان کرنے والے بن سکیں، ساتھ ہی ساتھ ہر قسم کے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ٹھیک ہے، تو یعنی یہ کہ سب سے بڑھ کر کسی دوسرے پر احسان یہی ہے کہ اس کو آپ ہدایت دے دیں جو اس کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے زاد راہ ہو جائے۔ اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے تبلیغ کا ہی فریضہ انجام دینا ہے، بلکہ آپ کا اپنا عمل بھی کام آنا ہے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ پھر ہے دعوت اللہ اور بندوں کو ان کے تخلیقی مقاصد کی طرف رہنمائی کرنا تقرب الہی کا افضل ذریعہ اور اہم واجب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی طرف دعوت دینا اور لوگوں کی اس بارے میں رہنمائی کرنا کہ ان کو کن مقاصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت صورتحال پتہ کیا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بچہ ہے، بزرگ ہے، عورت ہے، مرد ہے، سب وانڈرنگ اراؤنڈ کر رہے ہیں، کوئی ادھر بہک رہا ہے، کوئی ادھر، کوئی میڈیا پہ ہے۔ آپ کبھی ذرا انسان تفکر سے غور کریں نا، تو آپ باہر کبھی سڑک پر چلے جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کانوں کو لگے ہوئے ہیں اور بس کچھ نہ کچھ سن رہے ہیں، غافل ہیں ارد گرد سے۔ اور یہاں اسی طرح سے اگر آپ بسیز میں سفر کریں یا کہیں بھی سفر کریں، گھر میں آپ ہیں، ہر وقت انسان جو ہے نا بھٹک رہا ہے، کبھی اس کی اسکرین پر نظریں ہیں، وہ وہاں پہ کیا سٹوری چل رہی ہے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہ بحث وہ مباحثہ۔ ٹھیک ہے، تو انسان اس میں پڑھ کر ہر کوئی یعنی کہ سنجیدگی کا یہ عالم رہ گیا کہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو کہ اپنے تخلیقی مقاصد کو جانتے ہیں، مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، میں یہاں پہ کیوں ہوں، میں کیا کام کر رہی ہوں، مجھے کیا کام کرنا چاہیے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں اور اپنے دن کے 24 گھنٹوں کو ان مقاصد کی تکمیل میں گزارتے ہیں جو ہم سے مطلوب ہیں، ٹھیک ہے، جن کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ تو اس چیز کی طرف انسان کی رہنمائی کی جائے، لوگوں کو اس کی ضرورت ہے۔ لوگ نہ صرف اپنی جسمانی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں بلکہ اپنی ذہنی، اپنی روحانی صلاحیتوں کو بھی ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ دے آر ناٹ گائیڈڈ، ان کے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے، کوئی واضح مبین راستہ نہیں ہے جس پر وہ قدم رکھ دیں، وہ چل پڑیں اس راہ پر۔ آپ کی ہلکی سی ہدایت دینا، ان کی انگلی پکڑ لینا، ان کے لیے ان کے راستے کو واضح کر دے گا اور وہ اس پر چل پڑیں گے اور بھاگیں گے پھر، اور اس سب کا اجر و ثواب آپ کو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ہی کام جو ہیں کہ ان کو اللہ کی طرف بلایا جائے اور ان کو یہ پہچان کرائی جائے، یعنی اللہ کی معرفت کے بعد ان کو ان کی پہچان کرائی جائے کہ آپ کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، آپ کیسے یہ کام کر سکتے ہیں اور کیسے اپنی زندگی کو فلی پروڈکٹیو گزار کے یہاں سے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ تو مہلت نہیں ہے اور ہمیں تو پتہ نہیں ہے موت کب آ جانے والی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب آخرت میں پہنچیں گے تو وہاں پر عمل نہیں ہے، عمل تو یہاں سے کر کے لے جانا ہے نا۔ ٹھیک، تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ کے تقرب کا افضل ذریعہ اور اہم واجب ہے، اور واجب بھی ہے ہم پر۔ یہی نبیوں اور ان کی متبعین کا قیامت تک کے لیے طریقہ اور اسوہ ہے، یعنی نبیوں نے اور ان کے پیروکاروں نے اسی طریقے کو اپنایا۔ ٹھیک ہے، اور قیامت تک یہی طریقہ ہے جو چلے گا۔ اس پر قرآنی آیات اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل بکثرت موجود ہیں۔ تو اٹھیے، ہمت کیجئے، ہم صرف اپنے لیے اس دنیا میں پیدا نہیں کیے گئے کہ ہمیں حق کا پتہ چل گیا اور ہم اس پر جم گئے، اور بلکہ آپ کو جن چیزوں نے فائدہ پہنچایا آپ لوگوں تک لے کر آئیں، جس ہدایت کی روشنی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منور کر دیا کہ آپ لوگوں میں چلتے ہیں اور آپ کے پاس ہدایت کا ایک نور ہے، اس نور کو دوسروں تک دیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ اور جن چیزوں نے آپ کو زندگی میں فائدہ دیا، جن کاموں نے یعنی جن کاموں کے استقامت نے آپ کو زندگی کی خیر و برکات عطا فرمائیں، لوگوں کو اس کی طرف بلائیں۔ ٹھیک ہے، اور یہی طریقہ اور اسوہ ہے، اور یہی آپ کے لیے زندگی میں برکتیں لانے والا ہے۔ اور اس پر قرآنی آیات اور حدیث نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بکثرت دلائل موجود ہیں۔ ہم دنیا میں تنہا پیدا نہیں کیے گئے، ہم ایک ذمہ داری لے کے دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں، ہم پر لوگوں کی، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو صرف کڑتے نہ رہیے، المیے پر روتے نہ رہیے، بلکہ اٹھیں اور کچھ کریں،
دیکھیں کہ میں کیا کیا کچھ کر سکتی ہوں، میں زبان کے ذریعے کر سکتی ہوں، میں کسی کی ہاتھوں کے ذریعے مدد کر سکتی ہوں، میں کیا دوسرے کے لیے کر سکتی ہوں کہ وہ ہدایت کی طرف آ جائے اور اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو سنوار لے. کیونکہ وہ شیطان کے حملے صرف ہمارے دین تک محدود نہیں رہ گئے، اب تو وہ ہماری دنیا پر بھی اتنے حملے کر رہا ہے کہ یعنی اگر کوئی آسائشوں میں پڑا ہے تو وہ اسی میں غفلت کا شکار ہے کہ جیسے میں نے کبھی مرنا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ویسے غفلت کا شکار ہے اور اس کے پاس مال ہی نہیں ہے تو وہ اٹھ کے اپنے لیے کچھ کرتا ہی نہیں ہے، وہ ایک اور ہی طرح کی سستی اور کاہلی کا شکار ہے. تو اہل علم اور ایمان کے شایان شان بھی یہی ہے کہ وہ دعوت اللہ، بندوں کو اسباب نجات کی طرف بلانے اور ہلاکت اور بربادی کے اسباب سے خبردار کرنے کے لیے اپنی کاوشوں کو مزید مہمیز دیں. مہمیز ہوتا ہے کہ کوڑا لگائیں، جیسے گھوڑا ہوتا ہے نا تو اس کو کوڑا لگا کے دوڑایا جاتا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سب کے دماغ کو ایک مہمیز کی ضرورت ہے تاکہ ہماری کاوشیں، ہماری کوششیں اور زیادہ ہو جائیں اس راہ پر. خصوصاً اس دور میں جب شہوت پرستی عروج پر ہے، ہر طرف تباہ کن اصول ہیں، گمراہ کن شعارات منتشر ہیں یعنی نشانیاں، خیر و بھلائی کے مبلغین کا فقدان ہے، دہریت اور اباحیت پرست دعات کی بھرمار ہے. دہریت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی رب کو نہ ماننا، اور اباحیت کا بھی مطلب اس سے ملتا جلتا ہی ہے کہ حلال و حرام، جائز و ناجائز اور اخلاقی حدود کی پرواہ نہ کرنا. یعنی ایسا طرز عمل اور نظریہ کہ جس میں کسی مذہبی سماجی قانون کے پابندی کو ضروری نہیں سمجھا جاتا اور انسان اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے میں پڑا رہتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں اس طرح بلانے والے لوگ دعات کی بھرمار ہیں، یعنی ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں کہ لوگ خوشی حاصل کرنے کے لیے ہر جائز ناجائز طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہیں. جو ان کے نفس کہتے ہیں وہ اسی میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے اور اسی طرح سے کسی اخلاقی یا معاشرتی سماجی حدود و قیود کو بھی نہیں مانتے. اور اس کی طرح ان باتوں کی طرف بلانے والے لوگ بہت زیادہ دعات ہوتے ہیں، یعنی اس کی طرف دعوت دینے والے، اور اس کے برعکس جو چیز جس کی طرف بلایا جانا چاہیے وہ دیکھیں کہ وہ لوگ اتنے یعنی کہ شرمسار ہیں شاید دین اسلام کو پھیلانے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما دے اور ہمیں دہریت اور اباحیت پرستوں سے بچائے، اور ان کے خیالات اور ان کے جو عقائد اور نظریات معاشروں میں پھیل رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اللہ المستعان ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. تو کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ مشرکین مکہ کا جو تو شرک تک تھے نا، اللہ کو تو مانتے تھے لیکن دہریت تو یہ ہے کہ جس میں خدا کے وجود، کائنات کے خالق اور آخرت کا کھلم کھلا انکار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دہر جو ہے نا وہ زمانے کو کہتے ہیں نا، تو وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، یا پھر یہ کہ مادہ ہی سب کچھ ہے. مذہب تو محض ایک توہم پرستی ہے، اسے لا مذہبیت یا خدا فراموشی بھی کہا جاتا ہے. تو جب آپ معاشرے میں نکلیں گے نا تو یہ سب کچھ ہوگا. میں نے ان دونوں الفاظ کو اس لیے بھی ایکسپلین کر دیا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جب آپ دین کی طرف بلائیں گے، ہدایت کی طرف دعوت دیں گے، تو ایسے ایسے خیالات اور نظریات آپ کے سامنے آئیں گے کہ آپ کو ڈگمگا دیں. تو اس کے لیے ضروری وہی ہے کہ آپ علم کو حاصل کریں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں. ٹھیک ہے. اور کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کی بھرمار ہو گئی ہے، لوگ اپنے خواہش نفس میں پڑے ہوئے ہیں اور اس کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی راہ پر چل پڑتے ہیں، کوئی بھی اصول نکال رہے ہیں اپنے لیے اور دوسروں کو بھی اس پر لا رہے ہیں، اور شیطان نے ان تمام چیزوں کو بہت مزین کر دیا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ مبلغین کا فقدان ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے کم رہ گئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور کم از کم ہمیں اس کام پر جما دے کہ ہم لوگوں کو نیک راہ کی طرف بلانے والے ہوں اور ان کے لیے آسانی کرنے والے ہوں، اور ان کے لیے آسانی کرنے کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی ہم نے اوپر پڑھا کہ ان کو سمجھانے والے ہوں، جو ان کے ذہن میں مختلف چیزیں آتی ہیں ان کو ہم واضح کرنے والے ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ یہ کام تو آپ نے دوسروں کے لیے کرنا ہے. پھر ہے کہ اطاعت و فرمانبرداری کے التزام کا استحباب.
یعنی اطاعت اور فرما برداری کو لازم پکڑنا، اس کو مستحب ہے کہ معتمرین جب تک مکہ میں قیام پذیر رہیں ان کے لیے اللہ کے ذکر و اطاعت اور کثرت سے نماز و طواف کا اہتمام کرنا اور دیگر اعمال صالح کو اپنا حرز جان بنائے رکھنا مستحب ہے۔ حرز جان بنائے رکھنا مطلب کہ یہی کام کرنا ہے، جان کا روگ جیسے یہی ہے، میں نے کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حرم مکہ میں نیکیاں کئی گنا دوبالا اور گناہ انتہائی سنگین ہوتے ہیں۔ تو جب ہم نے اتنی دعائیں کر کے ہم وہاں پہنچے ہیں اور مال لگا کے وہاں پر پہنچے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ بار بار بلاوا نہیں آتا، آپ وہاں جا کے سوچیں کہ میں تو آسانی سے پہنچ گئی اگلی دفعہ بھی آ جاؤں گی، ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ خاص بلاوا ہے۔ تو خود کو خود موٹیویٹ کریں، اگر آپ سے اٹھا نہیں جا رہا تو خود کو تحریک دیں کہ اب میں نے یہاں پہ تو نہیں رہ جانا، کتنے دن کے لیے ہوں، 5 دن کے لیے ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ 10 دن کے عمرہ ٹرپ پہ جاتے ہیں نا، تو 5 دن مکہ، 5 دن مدینہ، تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایک دن کر کے سارے دن گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان اعمال سے بچیں جو آپ کا وقت ضائع کرنے والے ہیں اور آپ کو نیکیوں سے ہٹانے والے ہیں، اور جو گناہ ہیں وہ تو نہایت سنگین ہو جائیں گے نا وہاں پر، کہ اللہ کے حرم میں آپ یہ کام کر رہے ہیں، اور نیکیاں آپ کو کئی گنا دوبالا اجر و ثواب دیں گی، تو ان کو لازم پکڑ لیں، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی غیر معروف کام میں یا کسی مباح میں بھی نہ پڑیں، ٹھیک ہے، کہ میں اب یہاں پہ یہ شاپنگ کر لوں، یہ کر لوں، اس طرح کی جو بھی ذہن میں چیزیں آ رہی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ سامان تو آپ کو اپنے ملکوں سے بھی مل جائے گا، الا ماشاء اللہ تھوڑا بہت آپ کر لیں، لیکن زیادہ تر آپ کا حرز جان کیا ہے کہ مجھے یہی کام کرنا ہے، میں یہاں پہ کیوں آئی ہوں، اس پر آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام بھیجنا بھی مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ تو تلاوت قرآن، ذکر اذکار، لوگوں کی بھلائی کے کام، وہاں پر ان کے کام آنا، کتنے لوگ آپ دیکھیں گے، یعنی بجائے یہ کہ ہوٹل کے کمروں میں آپ بند رہیں، حرمین میں زیادہ وقت گزاریں اور عورتوں کی تعلیم کا انتظام کریں، کیا پتہ اس عورت کو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچایا ہو اور آپ کی کوئی بات اس کے لیے بہت بڑی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، ٹھیک ہے۔ کتنے ہی ہیں جو وہاں پر جا کر اللہ سے جڑ جاتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو امام کی تلاوت سن کر دین پر مضبوط ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ نے اس گھر میں ایسی برکات رکھی ہیں کہ جو وہاں پر جاتا ہے محروم واپس نہیں آتا، سبحان اللہ۔ تو ہو سکتا ہے آپ کو کچھ ایسی خواتین ملیں جنہوں نے کبھی زندگی میں جماعت کے ساتھ نماز ہی نہیں پڑھی، یا انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھی، ان کو نماز پڑھنی ہی نہیں آتی، تو کسی بھی خاتون، یا کسی کو کوئی ذکر نہیں آتا، یا کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، کوئی بھی چیز آپ جو کتاب پکڑ کر کسی کو سکھا دیں گے اور اس کی فضیلت بتا دیں گے کہ اس طرح تم اللہ سے جڑ جاؤ گی، اللہ کے رسول سے جڑ جاؤ گی، اللہ کی رسول کی سنت پر عمل پیرا ہو، تو یہ آپ کے لیے کتنی بڑی نیکی ہوگی۔ تو جو اللہ کے فضل و کرم سے اس سرزمین پر قدم رنجاں ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس نعمت کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے اوقات کو اللہ کی اطاعت میں گزاریں اور بیکار کے کاموں میں وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ اس مبارک سرزمین پر دوبارہ آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اپنے مال سے وہاں نہیں پہنچتے، آپ اپنی صلاحیتوں سے وہاں نہیں پہنچتے، یہ اللہ کا اذن ہوتا ہے کہ جس نے لبیک پکارا ہوتا ہے وہی وہاں پر پہنچ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو ہر عمرہ کرنے والے کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ایک زائر ہے، اور جس کی زیارت کی جاتی ہے اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے زیارت کرنے والے کی عزت و احترام کرے، مگر وہی زائر لائق احترام ہوا کرتا ہے جو باادب اور اصول زیارت و ضیافت یعنی مہمانی سے آگاہ ہو، کیونکہ اللہ کے ساتھ ادب و حیا اور وقار سے پیش آنا ہر خیر و بھلائی کی پونجی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو مہمان بلایا ہے، لیکن مہمان ہونے کا بھی تو ادب احترام ہوتا ہے، تو اس کو بھی سامنے رکھیں۔ طواف وداع کر کے اس کو مکمل کر لیتے ہیں، اگلی دفعہ جو دوسرا ٹاپک ہے وہ شروع کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دے۔ پھر 3-4 ٹاپکس رہ گئے ہیں، اور اگر ہو سکے تو آپ کو یہ کتاب وہاں سے ملے تو ضرور لیں، بڑی خوبصورت کلرفل کتاب ہے، اور ہر ٹاپک کا کلر ڈیفرنٹ انہوں نے کیا ہوا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھ بھی رہے ہوں گے اسکرین پہ۔
اچھا، طواف وداع ہے، عمرہ میں طواف وداع واجب نہیں ہے لیکن کر لینا افضل ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر طواف وداع کے چلا جائے، یعنی وہ کر نہیں سکا، کوئی عذر تھا یا کچھ بھی، تو اس پر کوئی حرج نہیں، البتہ طواف وداع حج میں واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے دین کی سمجھ حاصل کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ سب کے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے۔ اس کی ذات پاک ہے اور بڑا سخی اور بڑا داتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور رسول نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب اور قیامت تک اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے متابعین یعنی اتباع کرنے والوں پر درود و سلام نازل فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین، اللہم صلی وسلم و بارک علی محمد۔ اچھا، اب اس میں جو طواف وداع ہے نا، یہ میں بتا دوں کہ یہ یعنی خانہ کعبہ سے آپ جا رہے ہیں تو آپ اس کو الوداع کریں، یہ افضل ایک کام ہے۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ عمرہ کر چکے ہوتے ہیں، پھر آپ بعض اوقات مزید کسی کی طرف سے بھی عمرہ کر رہے ہوتے ہیں یا ویسے عمرے کر رہے ہوتے ہیں، نفلی طواف بھی، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر آپ ہیں تو طواف تو دنیا کے کسی اور کونے میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ عبادت تو وہاں کے ساتھ ہی خاص ہے۔ جتنے بھی طواف آپ کر سکیں اب آسانی کے ساتھ، جو بھی پیچھے ہم نے ساری ہدایات سنی ہیں تو آپ کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد طواف وداع کی نیت سے بھی ایک طواف کر لیں، لیکن اگر کوئی مجبوری پیش آ گئی تو آپ کا جو ویسے نفل طواف ہے وہی آپ کا طواف وداع ہو جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ طواف وداع نہ کر سکیں، لیکن آپ نے ویسے طواف کیے ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ حج میں طواف وداع واجب ہے، باقاعدہ وہ ہوگا نیت کے ساتھ، لیکن عمرے میں یہ واجب نہیں ہے، کر لینا افضل ہے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔